أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. احسنت، جزاک اللہ خیرا۔ الاصل الاول، پہلا اصل، اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، کہ پورا دین اللہ کے لیے خالص ہے اور عبادت کا مکمل نظام اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، جو کہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ، اور توحید کی ضد شرک ہے۔ یہ اصل اول بالکل روشن اور واضح ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کے لیے یہ دین خالص ہے اور اسی کے لیے عبادت خالص ہے، اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر۔ یہ بات بالکل صریح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس حقیقت کو آشکارا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اخلاص دین کو، اور ساتھ ساتھ یہ واضح کر دیا کہ توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے اجتناب کرو۔ توحید کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کہ ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، یہ توحید ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ صرف شیء من انواع العبادہ لغیر اللہ تعالی، کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے نام منتقل کرنا، کسی ایک عبادت کو، بلکہ کسی ایک عبادت کے کسی چھوٹے سے جز تک کو غیر اللہ کے نام منسوب کرنا اور غیر اللہ کے نام اس کو صرف کرنا، یہ شرک ہے۔ اور یہ دونوں حقیقتیں قرآن پاک میں بالکل واضح ہیں کہ ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ حقیقت بالکل آشکارا اور واضح ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے، جس کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہاں شرک سے مراد شرک الوہیت ہے، کیونکہ شرک ربوبیت میں ان قوموں کو اختلاف نہیں تھا، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق اور مدبر مانتے تھے، لیکن یہاں شرک سے مراد شرک فی الالوہیت ہے۔ جو ان کا اضطراب تھا، الحاد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں تھا، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں، مالک اور رازق ہونے میں اور مدبر ہونے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک مقرر کرتے تھے۔ اور قرآن نے ان کی تردید بھی کی، تفنید بھی کی، ان کے اس فعل کو باطل بھی قرار دیا۔ تو یہ دو چیزیں کتنی ادھر من الشمس ہیں کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ناجائز اور باطل ہے اور وہ شرک ہے۔ یہ بات کس قدر واضح ہے؟ تو فرماتے ہیں وَكَوْنُ اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتیٰ، کہ قرآن پاک جو ہے اس نے اس اصل کو کئی طریقوں اور اسلوبوں سے بیان کیا۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ اصل توحید کا مختلف طریقوں سے، اسالیب سے آپ کے سامنے آئے گا۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، بڑے ایک حصر کے انداز میں کہ وہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، ایک حصر کے انداز میں اس اکیلے کا معبود ہونا ہر شریک کی نفی کر رہا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کیا بتانا چاہیے آپ کو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی ایک اللہ ہی معبود حق ہے اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کی نفی۔ تو توحید کا اس بات، ایک اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہونا،
اس کا اثبات اور شرک کی نفی اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ بھی ایک حصر کا انداز ہے، صرف میری عبادت۔ تو کتنی صراحت ہے، وہ ایک اللہ سچا معبود ہے، معبود حق ہے، اور اس کے سوا جتنے معبود بنائے گئے وہ سارے باطل۔ کتنی صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ بیان ہو۔ اس طرح بہت سی اسالیب ہیں۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اے نبی آپ پوچھیں آپ سے قبل سارے انبیاء سے، سب سے پوچھئے، نوح علیہ السلام سے پوچھئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھئے، یعقوب علیہ السلام سے پوچھئے، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے ان میں سے کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود رکھا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود تھا؟ سب سے پوچھئے، سارے انبیاء سے۔ یعنی کتنا واضح اسلوب ہے، مانا یہ توحید کی دعوت، سارے انبیاء کی دعوت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے، انبیاء مبعوث فرمائے، ان کی طرف ایک ہی وحی، کہ سب سے پہلی وحی، سب سے اقدم اور مقدم وحی، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تمام نصوص کس بات پہ دلالت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صراحت کے ساتھ اور کتنی اسالیب سے اپنی توحید بیان کی، اور جو توحید کی ضد ہے شرک، اسے بھی واضح کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ پہلا اصل بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں مذکور ہے اور بیان ہے۔ کوئی اس میں اندھیرا نہیں، کوئی غموض نہیں اور کوئی ابہام نہیں۔ لیکن ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین، اب جب کہ امت توحید کے تعلق سے بگاڑ پیدا کر چکی تو شیطان ان کا شریک کار ہو گیا، یعنی خود امت شرک کی طرف میلان اختیار کر چکی، تو شیطان نے توحید کے راستے کو مشبوہ کرنے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے تنقص الصالحین کا نظریہ پیش کیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور صالحین انبیاء ان کی عبادت کا انکار کرو گے تو یہ انبیاء اور صالحین کی تنقیص ہے، یہ ان کی توہین ہے، ان کی شان کے خلاف۔ صالحین کی شان، ان کا مقام، انبیاء کی شان، انبیاء کا مقام کیا ہے؟ ان کی عزت کس چیز میں ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ عبادت انہیں بھی دی جائے، عبادت کا حق ان کی طرف بھی پھیرا جائے۔ چنانچہ توحید خالص کو شیطان نے لوگوں کے میلانات کو دیکھتے ہوئے، تنقص صالحین کا رنگ دیتے ہوئے، یہ اصول لوگوں کے ذہن میں پیدا کیا کہ یہ صالحین، یہ اولیاء، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ، ان کا ایک مقام ہے، اور اگر آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے تو اس دعوت توحید میں ان کی تنقید شان ہے، ان کی توہین ہے، اور ان کے مقام کے منافی، ان کی عزت اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادت کا حق انہیں بھی دیا جائے۔ چنانچہ فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہم، یہ ان کے حقوق میں کمی اور کوتاہی، یہ لوگ پہنچے ہوئے صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کے پاس بھی ایک طاقت اور تصرف اور قدرت ہے، لہذا انہیں بھی عبادت کا حق دینا چاہیے، انہیں بھی پکارا جانا چاہیے، اور جو صرف ایک اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں
وہ در حقیقت بزرگوں کی، صالحین کی اور بڑے لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح اس اصل کو تبدیل کیا گیا۔ چنانچہ یہ بات اب ہر عام و خاص کی زبان پر ہے، الا ماشاء اللہ، کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، ان کی شان کو نہیں مانتے، ان کے مقام کو نہیں مانتے، ان کے گستاخ ہیں۔ کیا یہ گستاخی؟ ایک اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے خود بیان کیا، یہ خالق کائنات کا حق ہے، اسے کیسے اولیاء کی گستاخی مانا جائے؟ اولیاء کیا، انبیاء کیا، ان سب نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ تو یہ شیطان کی تدبیر کہ اس نے اللہ کی توحید سے پھیرنے کے لیے جو ایک الہاد کا راستہ لوگوں پر چھوڑا، وہ تنقص صالحین کی شکل میں کہ یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں، کچھ پہنچے ہوئے ہیں، اگر ان کو ان کا حق نہیں دو گے ان کی گستاخی ہوگی اور ان کی شان میں کمی واقع ہوگی۔ وَأَذَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ فِي صُورَةِ مُحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، اور انہوں نے جو شرک کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ، اسے شیطان نے ظاہر کیا محبت صالحین کے روپ میں، کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ملائکہ ہیں، یہ صالحین ہیں، انہیں اللہ کا شریک بناؤ، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ جو اللہ کی توحید کے مقابلے میں لوگوں نے قائم کیا، اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے اور محض دنیا کی چاندی کے پیچھے بھاگنے والے، جن کا مقصود صرف دنیا کا طمع اور دنیا کا حصول ہے۔ انہوں نے اس توحید اور شرک کے مفہوم کو اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ خالص اللہ کی توحید صالحین کی تنقیص ہے، اور ان صالحین کو اللہ کا شریک مقرر کرنا ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ شیطان پہلا شرک کروانے میں کیسے کامیاب ہوا تھا؟ یعنی قوم نوح کے 5 افراد کو جو صالحین تھے، ان کی محبت لوگوں میں پیدا کی، محبت تھی لوگوں میں، مگر شیطان نے جو راستہ دکھایا ایک تزیین کے ساتھ اور ملمہ سازی کے ساتھ کہ ایسا کوئی دور نہ آ جائے کہ تم ان کو بھلا بیٹھو اور ان کی محبت کو فراموش کر دو، لہذا ہر گھر میں ان صالحین کے بت ہونے چاہیے، ان کے فوٹو ہونے چاہیے، مجسمے ہونے چاہیے، تاکہ ان کو فراموش نہ کیا جا سکے، ان کو تم یاد رکھو ہمیشہ کے لیے۔ لوگوں نے مجسمے بنا لیے ان محبت صالحین کی حجت لے کر، اور پھر جو وقت گزرا ان کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو اسی یعنی طرز عمل سے شیطان نے پہلا شرک لوگوں میں داخل کیا، اور آج یہ مضمون بڑی طاقت پکڑ چکے۔ چنانچہ جو شخص اللہ کی خالص توحید کی بات کرے اسے اولیاء کا گستاخ کہا جاتا ہے، اور شرک یہ محبت اولیاء کی اساس ہے۔ ان کو کچھ حق دو اور کچھ ان سے مانگو، کچھ عبادت ان کے نام صرف کرو، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ محبت باطل ہے، لہذا جو قرآن نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی، وہ بالکل واضح عقیدہ کا معاملہ بالکل روشن اور واضح ہے، کوئی اس میں خفا نہیں اور کوئی اس میں غموض یا اندھیرا اور تاریکی نہیں۔ جی